واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہے، اس نے اپنی مخلوق کو یہ حکم دیا ہے، وہ لوگ جو اس رب کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو اور ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو، وہ جہالت اور عداوت اور انتقام کی وجہ سے تمہارے سچے رب کو گالی دیں۔ گالی کیا ہے اور اسلام نے اس کے بارے میں رہنمائی مسلمانوں کو کیا دی ہے، اور کون کون سی گالیاں ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عربی زبان میں السب بیہودہ گفتگو، فحش گوئی، بد زبانی کو کہتے ہیں۔ سابہ، فلاں نے اس کی بے عزتی کی، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولنا جس سے اس کی عزت پارا پارا ہو جائے، اس کو گالی کہتے ہیں۔
کسی کی مقعد میں نیزہ مارنا، یہ سب کا معنی ہے۔ کل کلام قبیح، ہر قبیح گفتگو گالی کہلاتی ہے۔ مشافہۃ الغیر بما یکرہ، کسی دوسرے کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ہم کلام ہونا جس کو وہ پسند نہیں کرتا، یہ بھی عربی زبان میں گالی کہی گئی۔ مومن چونکہ اللہ عز و جلال پر ایمان لانے والا ہے، جس طرح اس کا دل خوبصورت ہوتا ہے اس کی زبان بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه، کسی شخص کا ایمان خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو۔ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، کسی شخص کا دل خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان خوبصورت نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ شہد کی مکھی کھاتا بھی اچھی چیز ہے، شہد کی مکھی کا کھانا بھی بہت عمدہ ہے۔ گلاب کے پھول پہ بیٹھ رہی ہے اور فلاں پھول پہ بیٹھ رہی ہے، فلاں پھول پہ بیٹھ رہی ہے۔ تضع الا طیبا، کھاتی بھی اچھا ہے اور نکالتی بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت بنائی ہے، شہد کی مکھی کے ذریعے شہد مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور زبان سے نکالتا بھی اچھی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی بری برائی ہے گالی ہے۔ لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے اگر گالی کسی آدمی کا نام ہوتا تو دنیا جہان کا بدترین آدمی یہی ہوتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، انسان فاسق بن جاتا ہے، نہیں رکتا فاجر بن جاتا ہے، مومنوں کی سب سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ وقتاله كفر، اور مسلمان سے قتال کرنا یہ بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا عیب جو انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه، جس چیز میں فحش گوئی آ جائے تو دنیا جہان کی خوبصورت بھی ہو تو بدنما بن جاتی ہے، اور جس چیز میں حیا آ جائے وہ چیز جیسی بھی ہو اللہ اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں حدیث نے ایک طرف فحش گوئی دوسری طرف حیا کو بیان کیا ہے۔ فحش گوئی گویا کہ بد زبانی اور بری بات یہ حقیقت میں بے حیائی ہے۔
گالی دینے والا بہتان باندھنا ہے، یہ بہتان باندھنے والے کی طرح گنہگار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ جو مومنوں کو اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کا گناہ کوئی نہیں۔ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کام صحیح نہیں کیا تو اس کو کہے کام صحیح کر دو، گالی کا کیا معنی؟ کسی نے آپ کے حق میں کوئی بات کہی ہے، اس نے تو بات کہی ہے، آپ گالی کو دینا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے جب ہماری زبان پہ کوئی گالی آئے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے یہ حرکت انسان کرتا ہے اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ان الفحش والتفاحش ليس من الاسلام في شيء، فحش گوئی، بد زبانی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کس سے تعلق ہے؟ نفاق سے تعلق ہے۔ اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، چار قسم کی خصلتیں کسی انسان میں آ جائیں تو وہ خالص منافق بن جاتا۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں ایک روایت کے، وہ نمازی بھی ہو، خواہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، وَزَعْمَ أَنِّي مُسْلِمٌ، اور وہ گمان بھی کرتا ہو، دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو، نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، چار خصلتیں اگر اس کے اندر آ جائیں وہ خالص منافق بن جاتا ہے۔ وہ چار خصلتیں کون سی ہیں؟ من اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے، امانت دیا جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ حدیث نے تو اتنا ہی بولا ہے اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ آج تو اس سے بھی اگلا درجہ آ گیا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ انْفَجَرَ، وہ جب جھگڑتا ہے تو صرف گالی گلوچ نہیں کرتا، پھٹ پڑتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ کر۔ گالی دینا یہ تو شیطان کا مددگار بننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے نے شراب پی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، صحابی کہتے ہیں فَمِنَّ الضَّارِبُ بِيَدِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربو، اسے مارو، فَمِنَّ الضَّارِبُ بِيَدِهِ، ہم میں سے کسی نے ہاتھ سے اسے مارا، فَمِنَّ الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، کسی نے جوتے سے مارا۔ ایک نے بول کے اتنا کہہ دیا اخزک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ فرمایا نہیں، یہ مار جو شریعت کا حصہ ہے کیونکہ حکم ہے، لیکن یہ جو زبان سے تم نے الفاظ نکالے ہیں، لا تعین الشیطان علیہ، تم شیطان کے مددگار نہ بنو، اس پر بری بات نہ کہو، یہ تو حکم ہے۔ نبی نے جب حکم دے دیا مارو تو مارو، لیکن زبان کا غلط استعمال نہ کرو، بلکہ فرمایا گالی دینے والا شیطان ہی بن جاتا ہے۔ ایک شخص آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من قومی یشتمنی وهو دونی افانتقم منه، میری قوم کا
ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ مجھ سے کمزور بھی ہے، میں انتقام لوں؟ آپ نے کیا انتقام کے بارے میں فرمایا؟ المستبدان شیطانان یتہاجران ویتکاذبان، ایک دوسرے کو دونوں گالی دینے والے دونوں شیطان ہیں، ویتہاجران، اور دونوں شیطان آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، ویتکاذبان، اور دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدی لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک گالی عام نہیں ہو جائے گی اور بخل عام نہیں ہو جائے گا۔ آج اچھی گفتگو عام نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ تو بزدلوں کا کام ہے، کچھ کر جو نہیں سکتے تو اس لیے انہوں نے ایسی بات کرنی ہے، اور بخل عام ہے۔ حالانکہ اللہ نے زبان بھی اچھی دی ہوتی ہے، مال بھی دیا ہوتا ہے، جب ان کے مطلب کی بات ہو بڑی اچھی بات، جب کسی کے مطلب کی بات ہو تو پھر زبان سے گالیاں۔ اپنی چیز خریدنے جائیں تو مہنگی سے مہنگی سے مہنگی، جب رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو نہیں، ایسے نہیں ہوگا، اس کو تھوڑا سا آپ یار کم کرو، آپ کی شاپ پہ ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ کے پاس ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ یہ بخل وہاں آ کے کھلتا ہے جہاں دین ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سلف صالحین وصیت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ بخیل کو اپنی بیٹی نہ دینا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اچھائیاں بھی تو اس میں ہے نا۔ کہا جب حدیث میں آ گیا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا تو پھر تم اپنی بیٹی کو کدھر بھجوانا چاہ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گالی صرف قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے گالی دینے والا۔ الساب کالمشرف علی الہلاکہ، گالی دینے والا یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ کیسی ہلاکت اور کیسا کنارہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے سوال کیا گیا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ قالوا من لا درہم له ولا متاع، مفلس نادار فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا نا، جس کے پاس مال نہ ہو وہ نادار اور فقیر نہیں ہوتا۔ ہوتا کون ہے پھر؟ آپ نے ان کی صفات بتائی۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وصدقة وزکاة، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ہوگا نمازی، ہوگا روزے دار، ہوگا صدقہ دینے والا، ہوگا زکوٰۃ دینے والا، ویأتی، ان چار صفات کے ساتھ اس نے کوئی اور کام بھی کیے ہوں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ ویأتی قد شتم هذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، او ضرب هذا، اس نے کسی کو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ مارا ہوگا ناجائز۔ بعض لوگوں کو یہ گمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس طاقت بڑی ہے، طاقت بڑی اس کی ہے جو غصے کو پی جانے والا ہے،
وہ اللہ کے رسول جا رہے تھے، کچھ لوگ پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ماذا یصنع هؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا گیا یرفعون حجرا یریدون الشدہ، یہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور اپنی قوت کو بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا میں ان سے بڑا طاقتور جو ہے اس کی بابت آپ کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا طاقتور وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو نافذ نہ کرے، غصے کو پی جاتا ہے۔ ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے، شکست دے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ تہمت، الزام، بہتان اس نے لگایا، او اکل مال هذا، کسی کا ناحق مال اس نے کھایا ہوگا، او سفک دم هذا، کسی مسلمان کا خون اس نے کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا۔ 4 صفات: نمازی، روزے دار، صدقہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، ادھر 5 عمل: گالی دینے والا، کسی کو مارا، کسی پہ ناحق الزام لگایا، کسی کا مال کھایا اور کسی کو قتل کیا۔ سب لائن بنی ہے اور حساب ہوگا۔ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته۔ اس وقت تو بدلہ نہیں دے سکے گا، بدلہ پھر کیسے دینا پڑے گا؟ یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ روزے، یہ سحریاں، یہ افطاریاں، یہ صدقے، یہ ڈالرز، یہ ریال، یہ روپے جو رب کی راہ میں دیے، رب کی رضا کے لیے دیے، اور زکوٰۃ کو بر وقت دینا، کتنی بڑی صلاحیتیں ہیں۔ رب تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان میں تقسیم کروائیں۔ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، دے دے کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فأخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ان لوگوں کے گناہ پکڑ پکڑ کے اس کے نام اعمال میں اور اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ میری امت میں سے مفلس ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل النار خمسہ، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے والشنظیر الفاحش، ایسا انسان جو فحش گوئی، بدزبانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، اللہ ایسے انسان کو پسند بھی نہیں کرتے جو فحش گوئی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، بلکہ مبغوض ترین انسان ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اگر توبہ نہیں کرتا، والشنظیر الفاحش، ایسا بد زبان اور گالی دینے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ یہاں میں کمپیریٹیولی ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گالی کیوں دیتا ہے؟ طاقتور ثابت ہے، ہم مان لیتے ہیں طاقتور ہے، ساتھ شریعت کے حکم میں لگاؤ۔ طاقتور منافق، طاقتور شیطان، طاقتور رب کا مبغوض، طاقتور
دین سے بڑی طاقتور جہنمی قبول ہے؟ جوڑو نا ان کو ذرا، حدیث کا نتیجہ تو نکالو نا. طاقتور مان لیا کہ تم نے گالی دے کے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا، ساتھ ساتھ اس کے جو ڈگریز بھی دی جا رہی ہے اس کو بھی ساتھ میں. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے آپ کو کیا پتا، اس نے تو مجھے گالیاں دی تھی. جب اس نے گالیاں دی تھی تو اس کا جواب اللہ کے فرشتوں نے دیا ہوگا. جب تم نے جواب دینا چاہا تو فرشتے چلے گئے ہوں. گالی کا جواب گالی تو نہیں دیتے، جیسے کہ لوگ کہہ دیتے عید کا جواب تو پتھر میں آنا چاہیے. اب پتہ نہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحیح مسلم کی ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملی ایسی روایت، نہ ہی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. پتھر کھا کے بھی اللہ کے رسول نے تو دعائیں دی ہیں، گالیاں تو نہیں دی. یہ ضرور سنا ہے علی بن حاتم رضی اللہ عنہ اور جب ان کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں ان سے گزارش کرو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو، آپ تشریف رکھیے ذرا کھانا کھا کے جائیں گے. یہ ہم نے سنا ہے. گالی کا جواب گالی نہیں، اور گالی اینٹ کا جواب پتھر نہیں. اور یحییٰ بن معاذ کا قصہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. جب ایک گالی دینے والے نے گالی دی مسکرانے لگ گئے، ساتھ بیٹھا کہتا ہے لم لم ترد علی، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ قال فلماذا تعلمت اذن، پھر میں نے اس کی گالی کا جواب گالی دینا تھا تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا، میں نے دین کیوں سیکھا. دین یہ کہتا ہے کہ زبان خوبصورت ہوتی ہے، زبان خوبصورت ہو تو دل خوبصورت ہے. اسی لیے احمد بن قیس کہا کرتے تھے ولا ورع لسیء الخلق، جو گالی دینے والا ہے، برے اخلاق والا ہے، ساری زندگی لگا رہے عبادت بھی کرتا ہے، یہ متقی نہیں بن سکتا. اللہ عز و جلال ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. سب سے بڑی گالی جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور سب سے خطرناک گالی وہ ہے جو آپ پچھلے 2 دن سے سن رہے ہیں. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا رب کو گالی دینا حدیث قدسی ہے، یہ کتنا برا ہے. رب کو گالی کیسے دی جاتی ہے؟ شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينبغي له ان يشتمني، اس کے لائق نہیں کہ مجھے گالی دے، میں اس کا خالق ہوں. کیسے اللہ کو گالی دینا ہے؟ اما شتمه ایاي، اس کی گالی یہ ہے قوله اننی ولدا، آدم کا بیٹا اپنے رب کو گالی دیتا ہے. کون سی گالی؟ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کرسمس منانے کے لیے لوگ جو جاتے ہیں اس محفل میں جانا چاہیے جو میری اور آپ کی والدہ میرے اور آپ کے والد کو گالی دے، اس کی دعوت میں جاتے ہو، وہاں کہتے ہو میں دانت توڑ دوں گا، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، تم نے وہ زبان کھولی میری والدہ اور میرے والد کے بارے میں. جو رب کو گالی دے اس کے بارے میں مسلمان پوچھے کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
قریب ہے. اگر آسمان کے اندر احساس ہو تو آسمان پھٹ جائے، زمین کے اندر احساس ہو تو زمین شک ہو جائے، اور پہاڑوں کے اندر احساس ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس بات پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اللہ ذوالجلال کے لائق ہی نہیں، اس کے شیان شان بھی نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، کوئی ثانی بھی نہیں. آج مسلمانوں کی ایمانیات کا حال یہ ہے، اپنے آپ کو تقوی کے اس لیول پہ بھی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ زمین پہ مستی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. اور آخر میں جا کے کیا فرمایا سورت کے آخر میں؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ لا يشهدون الزور، نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد کیا ہے؟ عباد الرحمن غیر مسلم کی خوشی میں حاضر نہیں ہوتا. کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ جو غیر مسلم کی خوشی میں شریک ہوتا ہے اس پہ رب کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغویات جہاں ہوتی ہے وہاں وہ عزت کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتے ہیں. اور سچ کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر کافر کی غیر مسلم کی خوشی اور عید میں اگر بطور تحفہ تم انڈا بھی لے کے جاؤ، تمہارا بھی اتنا ہی کفر ہے جتنا اس کافر کا کفر ہے. آج وہ دن دیکھنے کو بھی ملے کہ جب اسلام کے دعوے کرنے والے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک انڈا تو شاید 10 روپے کا ہے، وہاں 2,500 کا کیک لے کے جانا، کرسمس کیک جو ہے، اس کو کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ رب کو گالی دینے والوں کو کیک کھلاتے. تجھے کچھ تو شرم آنی چاہیے. میں تو کبھی کبھی 2 باتیں سوچتا ہوں لیکن ہوں کمزور. جو کرسیوں کی شہرت کے بھوکے ہیں، اللہ کی قسم میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں 100 کرسی بنوا کے ان کے گھر میں بھیج دوں. ایک مرتبہ اپنا شوق پورا کر لو، خدا کے لیے دین کا کام کر لو. یہ کرسیوں کا شوق گھر بیٹھے پورا کر لو. بڑی بھی بنا دو، چھوٹی بھی بنا دو. اور تصویروں کا حرص انسان کے اندر آ جاتا ہے، شہرت ہو جائے، میری اخبار میں تصویر آ جائے. اتنا سخت ستھری انسان، سخی قسم کا انسان ہے، اس کو شرم نہیں آتی. باپ کو گالی دینے والا اور ماں کو گالی دینے والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. جو رب کو گالی دینے والا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچر چلواتے ہوئے اس کو حیا نہیں. رب کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے، اور تم ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے دین کو مسخ کر کے کہتے ہو رواداری ہے، جھوٹ بولتے ہو. اسلام نے کوئی رواداری ایسی بیان نہیں کی. اسلام ایتھکس کی حفاظت بتاتا ہے، ایتھکس کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ میرا عقیدہ ہے. جو اللہ کو گالی دے گا، جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو لعنت بھیجی تھی. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، روزانہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں فرائض کی پڑھتے ہیں؟
17 سنتے کتنی پڑھتے ہیں؟ 12 چلو تہجد کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیے، اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ 3 وتر 32 مرتبہ میرا اور آپ کا ایمان ہے جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ اور 32 مرتبہ میں کہتا ہوں اللہ نبیوں کا راستہ دینا جن پر تیرا انعام ہوا، مغضوب علیہم یہودیوں کا راستہ نہ دینا، وَلَضَّالِّينَ عیسائیوں کا راستہ نہ دینا۔ یہ دونوں قومیں ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ ایک طرف تم 32 مرتبہ لعنتوں والے لوگوں کے بارے میں کہو کہ میں بری ہوں، مجھے یہ راستہ نہیں چاہیے۔ کچھ تو شرم کر لو، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہو کہ میرے بھائی جو رب کو گالی دینے والے اس وقت اگر تمہاری رواداری پوری نہیں ہوتی، تمہاری آنکھوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کیا لکھا ہے، کس بنیاد پہ تم جاتے ہو، کس دین کا نام لگاتے ہو، صرف چند ٹکوں کے پیچھے اور چند تصویروں کے پیچھے اور چند تعریفوں کے پیچھے اپنے رب کو گالی دینے والے کی بھی تمہیں اب حیا نہ رہی۔ سب سے بڑا گناہ رب کو گالی دینا ہے۔ اور بائبل کو بھی اٹھا کے دیکھو، آپ کو ایک سطر نہیں ملے گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دن منایا ہو، ان کے حواریوں نے یہ منایا ہو۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ ذرا کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور سیدنا عیسیٰ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں۔ یہی تو اللہ جلال نے ایک نمونہ دنیا میں پیش کیا، اور وہ لوگ جن کو آج کیک پیش کرتے ہو وہ لکھتے ہیں یسوع بن یوسف النجار کرتے کرتے من سلالت آل داود، وہ کیا لکھتے ہیں کہ یوسف النجار کے ساتھ سیدہ مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، والعیاذ باللہ۔ کسی مسلمان کے منہ میں خاک کے ایسے الفاظ بولے جو تمہارے نبی کو بے نسب کہے اور حرام کی اولاد کہے، اور تمہاری دوستیاں، کبھی سوچو تمہیں اگر کوئی کہہ دے کہ تم حرام کی اولاد ہو، تمہارا باپ یا تمہاری ماں، زندگی میں اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دوسری بات سمجھائی، زمانے کو بھی گالی نہ دو۔ لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، لوگوں زمانے کو گالی نہ دو۔ اللہ جلال فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں، أقلب الليل والنهار، میں نے زمانے کو بنایا ہے، زمانے کو تو گالی دیتے ہو۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ رب کو گالی دینا یہ بھی حرام، اور اسی طرح زمانے کو گالی دینا یہ بھی رب کو گالی جاتی ہے۔ نبی کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، من سب نبی قتل ومن سب صحابی جلد، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جاتا ہے، جو صحابی کو گالی دے اس کو جلد کوڑے مارے جاتے ہیں۔ صحابہ کو گالی دینا جن کی ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح علیہ السلام جتنی عمر کسی کو مل جائے عبادت کرے تو ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا تسبوا الريح، 5ویں گالی ہوا کو بھی گالی نہ دو، بلکہ یہ کہا کرو، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ کہا کرو اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما ارسلت بی، اللہ اس ہوا کی اور جو اس کے اندر خیر میں بھیجی ہم دونوں کا سوال کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللہ ہم اس شرارت سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو اس ہوا میں آئی ہے، یا اس ہوا کی شرارت ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ جلال سے دعا ہے اللہ جلال ہمیں ہر قسم کی گالی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، رب تعالیٰ کو، زمانے کو، ہوا کو، کائنات کی سب سے اعلیٰ عرفہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب الاخیار کو گالی دینا جائز نہیں ہے. چھٹی گالی، والدین کو بھی گالی دینے سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدین، کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو گالی دے. آپ نے گالی کی تعریف سن لی ہے. قبیح گفتگو کرنا بھی ماں باپ سے گالی ہے. صحابہ نے سوال کیا وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اللہ کے پیارے پیغمبر، ایسا بھی بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبَّ أَبَا، يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبَّ أُمَّهُ. جب ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ نتیجے میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. گویا کہ اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب یہ بنا گویا کہ اس نے ہی گالی دی. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ کسی کے ماں باپ کو گالی دو، نہ اپنے ماں باپ کو گالی دلواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کو بھی گالی نہ دو. ام مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بخار میں مبتلا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہتی الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار میں اللہ برکت نہ ڈالے، حالانکہ گالی نہیں. آپ نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح جسم سے پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہا ڈالیں تو میل کچیل اتار کے لوہے کو صاف کر دیتا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الديك، لوگوں مرغے کو بھی گالی نہ دو، فإنه يوقظ للصلاة، یہ مرغا تو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. مرغے کو کیوں گالی نہیں دینی؟ یہ اذان دیتا ہے نماز کے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے. مرغے کو گالی نہ دو. میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، مرغے کو تو گالی دینے سے منع کر دیا کہ کیونکہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جو واقعتاً انسانوں میں مؤذن ہو پھر ایک صرف نماز کے لیے اٹھائے نہ بلکہ نماز پڑھائے اور نماز کے طریقے سمجھائے، اس کو گالی دینا جائے. اور آج مینٹالٹی یہ پیش کی جائے کہ جب تک مولوی رہیں گے، علماء رہیں گے، اس وقت تک کوئی جو ہے وہ بلندی نہیں آ سکتی. کیسا دین ہے؟ یاد رکھو فرعون بھی تھا، قارون بھی تھا، سب عبرت کے نشان بن گئے. بچا ہے تو رب کا نام بچا ہے، یا جو رب کے نام کو اپنی عظمت سمجھتے تھے آج ان کے تذکرے بچے. وقت آتا ہے، وقت ڈھونڈتا ہے، سبق دلاتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی سبق لے لے. کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑی